وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال عز من قائل سبحانه وتعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير انتہائی قابل احترام میرے بھائیوں، بہت ہی عزت کے لائق میرے بزرگوں، قابل شفقت میرے روحانی بیٹوں، حیا و عفت کی پیکر ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ حالت جب انسان سب کے سامنے ہوتا ہے، اسے جلوت کہتے ہیں۔
جلوت سے مراد ہے لوگوں کے اندر ہونا، مجمع میں ہونا، دکان پہ گاہکوں کے سامنے ہونا، اسکول میں اپنے شاگردوں کے سامنے ہونا، کالج میں اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے ہونا، یونیورسٹی میں اپنے کولیگز کے سامنے ہونا، دفتر میں، آفس میں اپنے ماتحتوں کے سامنے ہونا، جمعے میں، مسجد میں، نماز میں دوستوں کی موجودگی میں ہونا، یہ حالت جلوت ہے۔ انسان کی دوسری حالت ہوتی ہے علیحدہ ہونا، اکیلے ہونا، تنہا ہونا، ایسی حالت میں ہونا جہاں اللہ کے علاوہ کوئی نہ دیکھتا ہو۔ اس حالت کو خلوت کہتے ہیں، تنہائی کی حالت، خلوت کی حالت۔ آج کے دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے اور ایک بہت بڑی پریشانی یہ ہے، چھوٹوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، نوجوانوں کے لیے بھی، بزرگوں کے لیے بھی، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی، ان پڑھ لوگوں کے لیے بھی، کہ ہماری جلوتیں تو اچھی ہیں اور ہماری خلوتیں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں۔ جب ہم لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو اس وقت بعض دفعہ انسان اس لیے بھی اچھی بات کر لیتا ہے کہ لوگ سن رہے ہیں، اس لیے بھی وہ کوئی اوٹ پٹانگ حرکت نہیں کرتا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ اس لیے بھی بعض دفعہ کوئی شرمناک کام کرنے سے باز رہ جاتا ہے کہ لوگوں کی نگاہیں میرے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ انسان کے ایمان کا اصل امتحان خلوت میں ہوتا ہے۔ جب وہ اکیلا ہو، جب وہ تنہا ہو، جب اسے کوئی نہ دیکھتا ہو، تو اس وقت وہ کیا کرتا ہے اور اس وقت اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے، یہ انسان کے لیے امتحان کا موقع ہوتا ہے۔ خصوصاً آج کے اس دور میں یہ امتحان اس لیے بھی بڑھ گیا ہے کہ پہلے خلوت میں ہونے کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ آپ کہیں دور نکلتے، جنگل میں ہوتے، بیاباں میں ہوتے، صحرا میں ہوتے، گھر کے کسی کمرے میں ہوتے، تو پھر ہی آپ تنہا ہوتے تھے۔ اور آج کے اس عہد کے اندر انسان کے لیے خلوت کا موقع موبائل پر بھی ہے، انٹرنیٹ پر بھی ہے، فیس بک پر بھی ہے، واٹس ایپ پر بھی ہے، یوٹیوب کے چینل پر بھی ہے، ٹک ٹاک پر بھی ہے، سوشل میڈیا کے تمام ٹولز پر بھی ہے، ٹویٹر پر بھی ہے، اور مختلف قسم کے جتنے بھی اس دور کے اندر سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں، سب پر ہے۔ انسان، خصوصاً آج کا نوجوان، جس چہرے کے ساتھ ہمیں مسجد میں نظر آتا ہے، اس کا فیس بک پہ چہرہ کوئی اور ہوتا ہے۔ آج کا میرا بیٹا، میری بیٹی جس شرافت کے ساتھ ہمیں کلاس میں، کالج میں، اسکول میں استاد کے سامنے نظر آتا ہے، وہ ٹویٹر کے اکاؤنٹ پہ، یوٹیوب کے چینل پہ کچھ اور ہی نظر آتا ہے، کیونکہ موبائل نے اور جدید ذرائع نے انسان کو یہ موقع دے دیا ہے کہ وہ فیک آئی ڈی بنا کر، غلط نام لکھ کر، غلط نمبر لے کر، غلط پہچان بنا کر
وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے کون جانتا ہے، اب مجھے کون دیکھتا ہے، دنیا تو مجھے فلاں نام سے جانتی ہے، اور جو فیس بک ہے میری، اس کی آئی ڈی تو میری اور ہے۔ کسی کو کیا پتا کہ یہ کس کی آئی ڈی ہے، یہ کس کی فیس بک ہے، کسی کو کیا پتا کہ یہ کس کا نمبر ہے، کسی کو کیا پتا کہ یہ کس کا واٹس ایپ کانٹیکٹ نمبر ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں خلوت میں پاکیزہ ہونا، تنہائیوں میں صاف ستھرا ہونا، علیحدگیوں میں انسان کا اللہ سے ڈرنے والا ہونا کس قدر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ آیات آپ نے خصوصاً ذہن میں رکھنی اور ان کو گھر میں جا کے آپ نے مطالعہ بھی کرنا۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ اس بات کو یقینی سمجھو، وہ لوگ جو اس وقت اپنے رب سے ڈرتے ہیں جب ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، اللہ ان کی زندگی کے سب گناہ معاف بھی کر دیتا ہے اور ان کو اجر بھی بڑھا دیتا ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ سورہ ملک ہے، 29واں پارہ ہے۔ تم چپکے باتیں کرو، اب اجہروا بھی، یا اونچی باتیں کرو، جیسے بھی تم باتیں کرو، آہستہ باتیں کرو یا اونچی باتیں کرو، اس بات پہ یقین رکھنا، انہ علیم بذات الصدور، جس رب سے تمہارا واسطہ ہے وہ تمہاری باتیں تو کیا تمہارے سینوں کے راز بھی جانتا ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ بھلا وہ نہیں جانتا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ بھلا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ، وہ تو ہر چیز کی باریکی تک کو جانتا ہے، بہت باریک اندر تک دیکھتا ہے، گہرائیوں تک دیکھتا ہے، تہوں تک دیکھتا ہے، پتھروں کے سینوں میں دیکھ لیتا ہے، پانی کی تہوں میں دیکھ لیتا ہے، آسمان کی فضاؤں میں دیکھ لیتا ہے، ریت کے ذروں میں دیکھ لیتا ہے، درختوں کے تنوں میں دیکھ لیتا ہے، بہت باریک دیکھتا ہے وہ الخبیر، دیکھتا ہی نہیں، اس نے ایسے
ذرائع بھی رکھے ہوئے ہیں کہ اس کے پاس تمہارے ہر لمحے کی خبر اور رپورٹ بھی پہنچ رہی ہوتی ہے۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ اس آیت کو آپ اپلائی کریں۔ سابقہ دور میں بات چھپانے کی دو ہی صورتیں ہوتی تھیں کرنے کی، یا اونچی کر دی یا آہستہ کر دی۔ اتنی آہستہ کہ پاس والے کو پتہ نہ چلے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے پاس ایک خاتون اپنی کوئی شکایت لے کر آئی تھی، اپنا مقدمہ لے کر آئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ آپ کے کانوں میں اپنا کیس بیان کر رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہتی ہے۔ رب کریم نے عرش معلیٰ پہ مستوی ہو کے اپنے قرآن میں ساری ہی خبر بتا دی، اس کے مسئلے کا حل بھی بتا دیا، اس کی شکایت سن بھی لی، اور اس بارے میں قرآن میں آیت بھی اتار دی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اللہ نے سن لی ہے اس کی شکایت جو آپ کے پاس اپنا مقدمہ لے کر آئی تھی۔ سابقہ دور میں بات چھپانے کے لیے ایک ہی انداز ہوتا تھا کہ انسان خفیہ طریقے سے آہستہ آہستہ کانوں کے اندر سرگوشی کرتا تھا، آہستہ آہستہ خسر پھسر کرتا تھا کہ دوسرے بندے کو سمجھ نہ آئے میں کیا بات کر رہا ہوں۔ آج کے دور میں بات چھپانے کے اور بھی انداز ہو گئے۔ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے۔ میں جب اس کی تفسیر میں غور کرتا ہوں تو مجھے اس کی تفسیر میں یوں کہنا پڑتا ہے، اے میرے نوجوان بیٹے، تم اپنے موبائل کے کوڈ لگا کے باتیں کرو یا اوپن کر کے باتیں کرو، تم اپنی فیس بک کی آئی ڈی فیک اور جھوٹی بنا کے کچھ شیئر کرو یا اپنے اصل نام کے ساتھ شیئر کرو۔ واٹس ایپ کے گروپ کی ممبرشپ تم اصل نام کے ساتھ لو یا جھوٹے نام کے ساتھ لو۔ تم اپنے نمبر سے کوئی میسج کرو یا رانگ نمبر سے میسج کرو، تم اپنے نمبر سے کال کرو یا رانگ نمبر سے کوئی کال کرو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو کرنا ہے کر لو، لیکن یہ سوچ کے کہ تمہارا رب تمہارے سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ یہاں اللہ کی تین صفتیں بیان ہوئیں۔ ایک صفت یہ کہ وہ خالق ہے، ایک صفت یہ کہ وہ علیم ہے، ایک صفت یہ کہ وہ لطیف ہے، اور ایک صفت یہ بھی کہ وہ خبیر ہے۔ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ وہ خالق ہے، وہ کیوں نہیں جانتا؟ اس نے تمہیں کان دیے، تم سنتے ہو، وہ کیوں نہیں سنتا؟ اس نے تمہیں آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، تم دیکھتے ہو، وہ کیوں نہیں دیکھتا؟ اس نے تمہیں اتنی ترقی دی کہ آج تم دنیا میں اپنے آپ کو چھپا سکتے ہو، تو وہ تمہاری خفیہ رپورٹیں کیوں نہیں لے سکتا؟ وہ خالق بھی ہے،
کہا یعلم، وہ جانتا بھی ہے، وہ علیم ہے، ابھی تم پیدا نہیں ہوئے تھے وہ تو تب بھی جانتا تھا، تم کام نہیں کرتے ہو تو اس سے پہلے ہی جانتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیسے کام کرے گا۔ اللطیف، جب کام کرتے ہو تو تمہارے کام کی نیتوں، اس کے اسباب و محرکات اور اس کے پیچھے فیکٹرز اور وجہ کیا ہے وہ ان کو بھی جانتا ہے۔ الخبیر، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے ہر لمحے تمہاری رپورٹ بھی پہنچ رہی ہوتی ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کے ساتھ ایک سفر میں ہیں، صحرا میں ہیں، ایک بکریوں کا چرواہا، اس سے ملاقات ہوتی ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم سفر میں ہیں، بھوک بہت ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، یہ تم بکریاں چرا رہے ہو تو ان میں سے کسی ایک بکری کا دودھ دو کے ہمیں دے دو تاکہ ہم پی لیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں کیسے دودھ دو کے دے دوں، بکریاں میری نہیں ہیں، بکریوں کا مالک کوئی اور ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کا امتحان لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو ہمیں ضرورت ہے، تم دودھ دے دو، ہم تمہیں قیمت دے دیں گے، تو شام کو جب ہم اپنے کو انتظامات کریں گے تو آپ کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا بھی کھلائیں گے۔ وہ جواب دیتا ہے بکریوں کا چرواہا کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ جناب عمر کہتے ہیں اتنی گرمی میں روزہ رکھا ہوا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے اس لیے رکھا ہے تاکہ اللہ حشر کی گرمی سے محفوظ کر لے۔ جناب عمر کہتے ہیں پھر تو اور اچھی بات ہے، تمہیں بھی بڑی بھوک ہوگی تو رات کے وقت، شام کے وقت، افطاری کے وقت قسم قسم کے کھانے ہوں گے، ہم تمہیں پاس بٹھا کے کھلائیں گے۔ وہ کہتا ہے بتایا تو ہے بکریاں میری نہیں، مالک کوئی اور ہے۔ جناب عمر سے وہ چرواہا مخاطب ہو کے کہتا ہے میں نے عرض بار بار کی ہے میری بکریاں نہیں ہیں۔ جناب عمر کہتے ہیں چلیں دودھ دو کے نہیں دیتے ہو، بیچ ہی ڈالو۔ کہتا ہے میں نے کہا تو ہے بکریاں میری نہیں۔ جناب عمر کہتے ہیں بھیڑیے آتے رہتے ہیں، بکریاں کھاتے رہتے ہیں، مرتی رہتی ہیں، حملے ہوتے رہتے ہیں، تم اپنے مالک کو جا کے کہہ دینا ایک بکری بھیڑیا کھا گیا ہے، فرق کیا پڑتا ہے، اسی بکری کی ہم قیمت بھی دیں گے، اسے ذبح بھی کریں گے، روسٹ بھی کریں گے، دسترخوان لگائیں گے، تمہیں بھی کھانا کھلائیں گے۔ جناب عمر کو وہ چرواہا اتنا سا جواب دیتا ہے عمر اس مالک کو یہ جواب دوں گا این اللہ، اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ اس کے ایک لفظ کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ حضرت عمر کئی دفعہ کہتے ہیں این اللہ، اللہ کو کہاں بھیجو گے، اللہ کو کہاں بھیجو گے، این اللہ، اللہ کو کہاں بھیجتے ہو، اللہ سے کیسے چھپو گے۔ فیس بک پہ غلط آئی ڈی بنانے والے میرے بیٹو، حضرت عمر کا یہ قول یاد کرو این اللہ، اللہ کو کہاں بھیجو گے، اللہ سے کہاں چھپو گے۔ ٹک ٹاک کے اوپر ماں باپ سے چھپ کے غلط سلط حرکتیں کرنے والے بیٹوں اور بیٹیوں، حضرت عمر کے یہ الفاظ آپ کے کانوں سے ٹکرانے چاہیے این اللہ، اللہ سے کیسے چھپو گے۔ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں تمہارا مالک کون ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ میرا مالک فلاں ہے۔ اپنے ساتھیوں کو واپس آ کے اس کے مالک کے پاس بھیجتے ہیں، کہتے ہیں بتاؤ اپنے غلام کی کیا قیمت لگانی ہے؟ وہ قیمت لگاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہاتھ میں قیمت تھماتے ہیں، اور اس غلام کو جو بکریاں چرانے والا تھا کہتے ہیں جس کے سینے میں اللہ کا اتنا خوف ہے وہ غلام بن کے زندہ رہے، عمر کو اچھا نہیں لگتا ہے، آج کے بعد میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں۔ اصل بات تو اس سے آگے پھر محدثین اور مورخین نے لکھی، کلمۃ اعتقدت من رک الدنیا، اس کا ایک بول جو اس نے دل کی گہرائیوں سے کہا تھا، عمر اللہ کو کیا جواب دوں گا، عمر اللہ سے کیسے چھپوں گا، عمر اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گا، عمر آسمانوں کے مالک اللہ کے سامنے کیا عذر پیش کروں گا۔ مورخین نے لکھا اس کے ایک جملے میں دنیا میں اس نے غلامی سے آزادی دے دی ہے۔ جب اس کے ایک جملے کی قدر دنیا میں اتنی ہوئی ہے تو اس کی قدر آخرت میں اللہ کتنی کر رہے ہوں گے۔ دنیا میں اس کو غلامی سے نجات ملی ہے، اور امید ہے کہ آخرت میں اللہ اس کو جہنم سے آزادیاں دے کے جنتوں کا مالک بنائے۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ دنیا میں اس وقت اربوں لوگ ہیں جو فیس بک استعمال کر رہے ہیں، کروڑوں انسان ہیں جو واٹس ایپ کے یوزرز ہیں، بے شمار انسان ہیں جو ٹویٹر کو استعمال کر رہے ہیں۔ اربوں کی آبادیوں میں سے شاید ہی کوئی ہوگا آج کے اس صحت میں جس کے ہاتھ میں موبائل نہ ہو، لیکن شاید ہی کوئی ہوگا جو یہ بھی جانتا ہو کہ موبائل کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کا ادب کیا ہے، کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، کیا براؤز کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا پوسٹ لگانی ہے کیا نہیں لگانی، کہاں کال کرنی ہے کہاں نہیں کرنی، کہاں استعمال کرنا ہے کہاں استعمال نہیں کرنا، کیسے میں نے اس کو اپنے لیے آخرت میں ثواب کا ذریعہ بنانا ہے اور وبال کا ذریعہ نہیں بنانا۔ آج کی اس دنیا نے انسان کو اتنا پاگل اور احمق کر کے رکھ دیا ہے کہ شہرت کے لیے، ناموری کے لیے، لائکنگ کے لیے، زیادہ سے زیادہ فالورز لینے کے لیے، زیادہ سے زیادہ فالورز کے ذریعے پیسے کمانے کے لیے 60-50 سال کے 70 سال کے بوڑھے بھی وہ شرمناک حرکتیں کر رہے ہیں جس کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی پیشانی عرق آلود ہو جاتی ہے۔ حیا و عفت کی پیکر بیٹیاں جن کو ہم سمجھتے تھے گھروں کے اندر، وہ بیچاری ان کاموں پہ لگی ہوئی ہیں جو شاید ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں کلاس کے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بچے اور بچیاں ان پیجز کے اوپر پہنچی ہوئی ہیں، اور ان پوسٹوں اور ان لائکنز کے اوپر پہنچی ہیں کہ جن کا تذکرہ بھی منبر و محراب پہ کرنا شرم و حیا اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔
اس کے پیچھے ایک وجہ شہرت مل جائے، شہرت کے پیچھے وجہ پیسے مل جائیں، سبسکرائبرز بڑھ جائیں، زیادہ سے زیادہ لائکنگ مل جائیں، شہرت مل جائے، واہ واہ ہو جائے، لوگ طرح طرح کے کمنٹس اچھے دیں کہ کیا بات ہے تمہاری، کیا حسن، کیا جمال، کیا خوبصورتی، کیا آواز، کیا ایکٹنگ، یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے؟ شہرت طلبی تو ہمارے دین میں اتنی بری چیز ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، دو چیزیں انسان کا اتنا نقصان کرتی ہیں جتنے بھوکے بھیڑیے بیڑوں کا نقصان اتنا نہیں کرتے جتنا دو چیزیں انسان کے دین کا صفایا کرتی ہیں، الحرص علی المال والشرف لدینہ۔ انسان کے اندر یہ حرص آ جائے کہ صرف میں نے پیسے کمانے ہیں، اور انسان کے اندر یہ حرص آ جائے کہ میں نے بس عزت، شہرت، مقام، منصب لینا ہے، اس کی زندگی کا اور کوئی مقصد ہی نہ بچے۔ جیسے بھیڑیے بھوکے ہوں اور بھیڑوں پہ چھوڑ دیے جائیں تو وہ بھیڑوں کا تیا پانچا کر کے اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان میں یہ دو چیزیں آئیں تو اس کا دین اس سے بھی زیادہ تباہ ہو جاتا ہے۔ امام ابن رجب نے اس حدیث پہ پوری کتاب لکھی ہے، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینی۔ صرف اس لیے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو وزٹ کریں، میرے فیس بک پیج کے اوپر زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور مجھے لائک کریں، اور تو اور میں حیران ہوتا ہوں وہ لوگ جن کو ہم ممبر و محراب کے وارث سمجھتے ہیں، وہ بھی بعض دفعہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ انہوں نے تو لوگوں کو سکھانا تھا، اور یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے لوگوں کی اصلاح کرنی تھی، اور یہ خود کن راہوں پہ چل پڑے ہیں؟ انہوں نے تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو لانے تھے، اور ان کی ساری کوشش یہ ہے کہ لوگ ہنس ہنس کے دورے ہو جائیں، لطیفے، چٹکلے، ادھر ادھر کی باتیں۔ ممبر و محراب اس لیے تو نہیں بنے ہیں، انبیاء کے وارث یہ کام کرنے تو نہیں آتے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی پوری زندگی میں، 23 سالہ زندگی میں آپ کا ایک واعظ بھی ایسا نہیں ہے جس میں آپ نے لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کی ہو، اور ایسے دسیوں ہیں کہ آپ گفتگو کرتے تھے اور صحابہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ آخرت کی یاد آتی تھی، قبر کی یاد آتی تھی، حشر کی یاد آتی تھی، ایمان کی تازگی ملتی تھی، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا تھا۔ اگر ایک عالم اور خطیب نے بھی لوگوں کو ہنسانے ہی کا کام کرنا ہے تو پھر وہ عالم کی بجائے ایکٹر ہو جائے، کوئی اس طرح کا کام کرے جس فیلڈ کے لوگ یہ کرتے ہیں۔ میرے عظیم بھائیوں، میرے سامعین بھائیوں، میری بہنوں، میری ماں، میرے بزرگوں، اللہ کی طرف سے پتہ نہیں کیا وجہ ہے، دکھ ہوتا ہے ان معاملات کو دیکھ کر، جس وجہ سے ہمیں بعض دفعہ ایسی باتیں مجبوراً کرنی پڑتی ہیں، سمجھانی پڑتی ہیں، تاکہ لوگوں کو بھی شعور ملے کہ سٹیج پہ کن کو بلانا ہے اور کن کو نہیں بلانا ہے۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ آپ اس لیے حرکتیں کرتے ہیں کہ لوگ خوش ہو جائیں؟ آپ اس لیے کرتے ہیں کہ لائکنگ زیادہ ملیں؟ کتنی لائکنگ مل جائیں گی؟ آپ کا چینل کروڑوں میں پہنچ جائے گا، پھر کیا ہوگا؟
چند پیسے مل جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ آخر موت ہے، کفن ہے، قبر ہے، اللہ کی عدالت ہے، اس کے سامنے جواب دہی ہے، اور آپ کے اربوں میں سے شاید چند سو بھی آپ کے جنازے تک میں نہیں آئیں گے۔ چند دنوں کی بات ہے، چند گھنٹوں، چند مہینوں، چند سالوں ہی کی تو بات ہے، پھر آپ کا تذکرہ تک مٹ جائے گا۔ آئیے آپ کو وہ لائکنگ بتاتا ہوں، وہ محبتیں بتاتا ہوں، وہ فالورز بتاتا ہوں کہ آپ ایسا کام کریں کہ دنیا والے بھی آپ کو چاہیں گے، عرش والا بھی چاہے گا، آسمان والے فرشتے بھی چاہیں گے، اور آپ کو ایسی چاہتیں ملیں گی کہ مرنے کے ساتھ ہی نہیں، مرنے کے بعد بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی وہ چاہتیں جاری رہیں گی اور ان کی محبتیں بھی جاری رہیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ جبریل کو بلا کے کہتا ہے، اے جبریل انی احب فلانا فاحبہ، میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، پھر جبریل آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتا ہے، اے آسمان والے فرشتوں، اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان کے فرشتے بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ بھی محبت کرنے لگا، جبریل بھی محبت کرنے لگا، فرشتے بھی محبت کرنے لگے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ثم یوضع لہ القبول فی الارض، جتنی محبت اس کی آسمانوں میں ہوتی ہے اتنی محبت اللہ خود زمین میں لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈال دیتا ہے۔ پھر وہ محبت ختم نہیں ہوتی، بلاک نہیں ہوتی، بند نہیں ہوتی، بے وفائی والی نہیں ہوتی، پریشانیوں والی نہیں ہوتی۔ وہ محبت اتنا ساتھ دیتی ہے، اتنا ساتھ دیتی ہے کہ جب انسان کے جنازے اٹھتے ہیں وہ اس وقت بھی ساتھ دیتی ہے۔ امام احمد ابن حنبل جب اس دنیا میں تھے، اکیلے رہ گئے، تنہا رہ گئے، لوگ باتیں کرنے لگے، پس زندہ گئے، جیل کے اندر چلے گئے، لیکن امام احمد نے کہا میرے اور تمہارے فیصلے اس دن ہوں گے جب جنازے اٹھیں گے۔ تاریخ لکھتی ہے جس دن امام احمد کا جنازہ اٹھا، امام احمد کے جنازے میں 12 لاکھ انسان شریک ہوئے تھے، حتیٰ کہ بغداد میں جگہ نہ بچی، کشتیوں کا انتظام کیا گیا، پانیوں میں کشتیوں کے اوپر بیٹھ کے لوگوں نے کھڑے ہو کے مختلف صورتوں میں جنازہ ادا کیا۔ یہ وہ محبت ہوتی ہے جو اللہ ڈالتا ہے، اور یہ جو شرمناک حرکتیں کر کے، ادھر ادھر کی فضول باتیں کر کے، اول فول بک کے، جھوٹ موٹ کر کے، ایکٹنگ اور ڈرامے کر کے جو تم محبتیں حاصل کرتے ہو، یہ دنیا میں ہی جلدی ختم ہو جاتی ہیں، یہ دیر پا نہیں رہتی ہیں، موت تک ساتھ نہیں دیتی ہیں، قبروں میں ساتھ نہیں دیتی ہیں، آخرت میں ساتھ نہیں دیتی ہیں۔ بلکہ اللہ کا قرآن ایک عجیب حقیقت بیان کرتا ہے، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون۔ سب دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ جتنے تمہارے فالورز ہیں اور جتنے چاہنے والے ہیں اور تم خود
ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے۔ جب یاد آئے گا کہ ان کی خاطر میں یہ حرکتیں کرتا رہا، اور ان کی خاطر میں یہ پوسٹیں لگاتا رہا، اور ان کی خاطر میں یہ شیئرنگ کرتا رہا، اور ان کی خوشی کی خاطر اور ان کے کمنٹس لینے کے لیے یہ میں اول فول بکتا رہا، تو انسان دشمن ہو جائے گا۔ انسان کہے گا کاش کہ میرے اور تیرے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا جتنا مشرق اور مغرب میں فاصلہ ہوتا ہے۔ انسان اپنی انگلیاں کاٹ چبائے گا کہ میں نے کیسے برے دوست بنا لیے۔ ہاں، جن کی محبتیں اللہ کے لیے تھیں، جن کا چاہنا اللہ کے لیے تھا، جن کی ساری پوسٹیں اور سب کچھ قرآن کے لیے تھا، سنت کے لیے تھا، دین کے لیے تھا، ایمان کے لیے تھا، توحید کے لیے تھا، شریعت کے لیے تھا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ قیامت والے دن بھی وہ دوست آپس میں دوست بن کے رہیں گے، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا آج بھی تم دوست ہو، اور تمہارے سارے غم اللہ نے ختم کر دیے۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ اگر دو چار باتیں آپ کو اور سمجھ میں آ جائیں نا، اور ہم ان پہ عمل کر لیں، تو سمجھ لیں کہ آپ کا یہاں آنے کا مقصد پورا ہو گیا، اور میرا سمجھانے کا مقصد پورا ہو گیا۔ یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے دین کی باتیں ہیں۔ یاد رکھیے، جس طرح سے ویسے غیبت کرنا جرم ہے، موبائل اور فیس بک پر بھی غیبت کرنا جرم ہے۔ جس طرح آمنے سامنے ہو کے گالیاں دینا گناہ ہے، فیس بک کے اوپر بھی گالیاں دینا گناہ ہے۔ جس طرح آمنے سامنے بیٹھ کے بے حیائی کرنا گناہ ہے، میری بیٹیاں اس بات کو سمجھ لیں، فیس بک کے پیجز پہ بھی بے حیائی کے مناظر شیئر کرنا دیکھنا گناہ ہے۔ جس طرح راہ چلتے ہوئے کسی عورت کو ٹکٹکی باندھ کے غلط نگاہوں سے دیکھنا گناہ ہے، اس طرح یوٹیوب کے چینل پہ بھی کسی کو بری نگاہ سے دیکھنا گناہ ہے۔ اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لوگوں نے یہ فرق کر لیے ہیں، ایمان کی کمی کی وجہ سے ہم نے یہ فرق کر لیے ہیں، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم نے اپنی طرف سے فرض کر لیا ہے، اور پتہ نہیں کس مفتی نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کے غلط پیش کی وجہ سے اور غلط بات کی وجہ سے، غلط نمبر کی وجہ سے، کیا اللہ کے فرشتے بھی غلط لکھیں گے؟ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ کسی اور کے نامہ اعمال میں لکھیں گے؟ وہ تو جانتے ہیں نا کون کر رہا ہے، وہ تو دیکھتے ہیں نا کون کر رہا ہے، وہ تو پہچانتے ہیں نا کس کی انگلیاں ہیں، وہ تو جانتے ہیں نا کس کا کمرہ ہے، وہ تو پہچانتے ہیں نا کس کی براؤزنگ ہے، کس کا موبائل ہے، کون لکھ رہا ہے، کیوں لکھ رہا ہے، کیسے لکھ رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ فرشتے صرف جانتے ہی نہیں، ادھر تم حرکت کرتے ہو اور ادھر وہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں اور نامہ اعمال میں فوراً لکھ لیتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ بے شک تمہارے اوپر محافظ فرشتے مقرر ہیں، بڑی عزت والے ہیں، وہ لکھنے والے ہیں، جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاء
سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. یہ جو بھی بولتا ہے وہ نگرانی بھی کرتے ہیں، ہر وقت تیار بھی ہوتے ہیں. پھر موت کی غشی آئی حق کے ساتھ، پھر اس سے کہا جائے گا یہ ہے وہ منظر جس سے تو بھاگنا چاہتا تھا. اور پھر صور میں پھونکا گیا، قیامت کا مرحلہ آیا، پھر کہا جائے گا یہ وہ دن تھا جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا. اور ہر انسان اس حال میں آئے گا، معہا سائقٌ و شہید، ایک فرشتہ پیچھے سے دھکے دے کے اسے لا رہا ہوگا، بتا رہا ہوگا یہ کرتا تھا، یہ ایسے کرتا تھا، یہ ایسے کرتا تھا. وہ شہید، اور ایک فرشتہ اس کے نیک اعمال کی گواہیاں دے رہا ہوگا، اور اس کی آنکھوں پہ جو پٹیاں بندھی تھی کھول دی جائیں گی، اور اسے کہا جائے گا دیکھو تم کیا کرتے رہے ہو، آج تیری آنکھیں بڑی تیز ہیں، تمہیں پتہ چل جائے گا تم کیا کرتے رہے. میرا پیغام اسی پہ مکمل ہوا. کاش ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے اور ہم اپنی تنہائیوں کو بہتر کر لیں، خلوتوں کو بہتر کر لیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے، ان کے پاس تہامہ پہاڑ جیسی نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو راکھ کا ڈھیر بنا دے گا. صحابہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ نماز پڑھتے ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے، عام انسانوں ہی جیسے ہوں گے، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ إِذَا خَلُوا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی تنہائیوں میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتے ہوں گے. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. بے شک وہ لوگ جو تنہائیوں میں بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ ان کو معافیاں بھی دے گا اور ان کو بہت بڑا اجر بھی دے گا. اگر آپ اپنی خلوتوں اور تنہائیوں میں پاک صاف ہو جائیں، اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں، تو اللہ کا آپ سے یہ بھی وعدہ ہے زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آئے گی اس سے نکالنا اللہ کے ذمہ ہوگا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. وہ جو برائی کرنا چاہتا تھا پھر اس نے اللہ کے ڈر سے توبہ کی تھی، جب غار کا منہ اس کے اوپر بند ہو گیا تو اس نے اللہ سے ایک ہی دعا کی تھی، اللہ برائی کا موقع بھی تھا، نفس سے امارہ کہتا بھی تھا، اور پیسے معاملات طے بھی تھے، اللہ تیرے ڈر سے میں نے برائی چھوڑ دی تھی. جیسے ہی اس کے یہ الفاظ مکمل ہوئے اللہ نے پتھر کو بھی اس کی دعا سے پیچھے ہٹا دیا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری اور آپ کی خلوتوں کو اللہ پاکیزہ بنا دے، پاک صاف بنا دے، ہمیں ذمہ دار بنا دے، ہمیں محتاط بنا دے. فیس بک، واٹس ایپ اور جو بھی سوشل میڈیا کی چیزیں ہیں اللہ ان کو بھی ذمہ داری کے ساتھ
اور اپنے خوف کے ساتھ ہمیں استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کی برائیوں اور مفاسد سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے گھر میں الفیصل اسلامک سینٹر میں جمع کیا۔ یہ جو دین کا ایک عظیم مرکز ہے، اس کے بانی میرے محترم بھائی حضرت شیخ مولانا عبدالحفیظ محسن حفظہ اللہ ان کی زندگی میں برکت دے۔ 5 سال پہلے انہوں نے اور آپ کی جماعت نے، جماعتی احباب نے یہ ذمہ داری ہمیں دی۔ الحمدللہ گزشتہ 5 سالوں میں 72 طلبہ حفظ قرآن یہاں سے مکمل کر چکے ہیں الحمدللہ، اور اس سال مزید انشاءاللہ تعالی تقریباً 11 طلبہ حفظ مکمل کر رہے ہیں یا کچھ کر چکے ہیں، اور ان کی ڈگری باقی ہے۔ اس لحاظ سے انشاءاللہ 5 سال میں حفظ کرنے والوں کی مجموعی تعداد 83 ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ بچے جہاں بھی ہیں آپ کے لیے، ہمارے لیے، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ۔ دین کے یہ ادارے، ان کو معمولی نہ سمجھیں۔ میں پوری بصیرت اور ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں اور اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ اللہ کے دین کا سب سے بڑا کام اور سب سے اعلیٰ کام اور سب سے بہتر کام اگر اس کرۂ ارضی کے اوپر ہو رہا ہے تو وہ دین کے ادارے، مدارس اور مساجد میں ہو رہا ہے۔ قرآن یہاں پڑھایا جا رہا ہے، حدیث یہاں پڑھائی جا رہی ہے، دین کا ماحول یہاں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، دین کے جذبات اور دین کے دائی، منبر و محراب کے وارث یہاں سے تیار ہو رہے ہیں۔ ابا جی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اگر انبیاء اور انبیاء کے وارثوں کی محنت کو انسانی تاریخ سے نکال دیا جائے تو انسان اتنا درندہ ہے کہ یہ اپنی ماں بہن کو بھی معاف نہیں کرے گا اور اتنا بے حیائی پہ لگ جائے گا۔ اور انسانی تاریخ میں باقاعدہ ایسے ہوا۔ آپ حیران ہوں گے، آپ کے پارلیمنٹ کے اندر سینیٹرز نے، ایم پی ایز نے، ایم این ایز نے، مسلم لیگ نون نے، پیپلز پارٹی نے، تحریک انصاف نے، سب نے مل جل کے اتنا شرمناک بل پاس کر دیا ٹرانسجینڈر ایکٹ کے نام سے۔ اور ٹرانسجینڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مرد چاہے نادرا کے دفتر میں جائے اور وہ کہے کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ میں عورت بن گیا، اور اس کو عورت لکھ دیا جائے، باقاعدہ قانون بنا دیا گیا۔ اور 25,000
ایسے کیسز 3 سالوں کے اندر آئے کہ بہت سارے اچھے بھلے مرد عورتیں بن گئیں اور اچھی بھلی عورتوں نے جا کے اپنے آپ کو مرد لکھوا لیا۔ یہ کیا ہے؟ دین سے دوری ہے، قرآن سے دوری ہے، قرآن کی تعلیمات سے دوری ہے، انسانیت کا قتل ہے، نسل انسانی کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید انسان ترقی کر جائے گا تو یہ سارے مسئلے بھی خود حل کر لے گا۔ آپ حیران ہوں گے، وہ ملک جن کو آپ ترقی یافتہ سمجھتے ہیں وہ تو اتنے پاگل ہوئے پھر رہے ہیں کہ وہاں مرد مردوں کے ساتھ باقاعدہ ان کی شادیاں ہو رہی ہیں۔ ایسی شرمناک حرکتیں کہ جن لوگوں کے اوپر اللہ نے آسمانوں سے پتھروں کی بارش نازل کی تھی، ان حرکتوں کو قانون بنا دیا جائے اور ان کو جواز دے دیا جائے، اور آپ پھر بھی سمجھیں کہ بڑی ترقی ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، انسان نے ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے، لیکن اخلاقیات اس وقت سدھریں گی جب آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے اخلاق سیکھیں گے۔ سماج کی اصلاح، خاندان کی اصلاح، اخلاق کی اصلاح، نظریات کی اصلاح تبھی ہوگی جب اللہ کے قرآن اور حدیث کی تعلیم کو عام کیا جائے گا۔ ان اداروں کے ساتھ دل سے محبت کیا کریں، آپ کچھ نہ بھی دیں لیکن محبت کیا کریں، سمجھا کریں ان کے مقام کو، ان کے مشن کو۔ اگر اللہ کے رسول نے یہ بات نہ کہی ہوتی تو میں نہ کہتا۔ جامع ترمذی کی حدیث میں آپ نے فرمایا، ایک عالم کا مقام ایک میرے دوسرے امتی کے مقابلے میں اتنا ہی ہوتا ہے جیسے ایک نبی کا مقام ایک عام انسان کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم۔ اور اللہ نے دین کا علم سیکھنے والوں کو اپنی توحید پہ گواہ بنایا۔ آپ گواہ ڈھونڈتے ہیں نا، اپنے تعلق والا۔ اللہ نے کہا میں ہوں اور میں اکیلا ہوں اور میرے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں۔ اے انسانوں، میرا یہ کیس ہے اور میرے اس مقدمے کے اوپر گواہی دینے والے اللہ کے فرشتے ہیں، اور فرشتوں کے بعد دین کے علماء ہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط۔ اس لیے ہم ان اداروں کو مشن سمجھ کے سنبھالے ہوئے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اسے مشن سمجھیں، زندگی کا اہم ترین مشن سمجھیں، دین کے ساتھ وابستگی اور اللہ کے رسول کے ساتھ وابستگی سمجھیں۔ خصوصاً اس دور کے اندر اداروں کو چلانا بہت مشکل ہو گیا۔ صرف بجلی کے بل ہی سانس نہیں لینے دیتے۔ ہمارے ادارے کا جو پچھلے مہینے کا بل آیا ہے وہ 2,85,000 روپے۔ اوسط صرف بجلی کے بل دارالحدیث راجوال کا، الفیصل کا، ریاض الحدیث کا اور دارالقرآن کا بجلی کے بل ہی 4 لاکھ سے اوپر چلے جاتے ہیں۔ ان کو پورا کرنا ایک معنی رکھتا ہے۔ 500 طلبہ کا صبح و شام کا کھانا فراہم کرنا ایک معنی رکھتا ہے۔ 50 اساتذہ کے تھوڑے بہت جو وظائف ہیں وہ بھی پورے کرنا جو ان کی شان کے لائق نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن اتنے بھی ایک معنی رکھتے ہیں۔ ان کو پورا کرنا بھی ایک مشکل کام ہے۔ آپ کا زرعی علاقہ ہے، آپ جیسے پہلے ماشاءاللہ محبت کرتے ہیں تو آپ نے یہ جو عشر ہے منجی کا اپنے محلے رشتہ داروں میں سے جو غریب اور مستحق ہیں ان کو دیں، اور ان کے بعد سب سے بڑا حق آپ کے اس ادارے کا ہے۔ یعنی سب سے پہلا حق تو غریب رشتہ داروں کا ہے۔ غریب رشتہ دار کو دیں، جو محلے میں کوئی غریب مستحق ہے اس کو دیں، اور اس کے بعد سب سے بڑا حق دین کے طلباء کا ہے۔ اس لیے عشر نکالا بھی کریں اور توجہ کے ساتھ نکالا کریں اور یہ سمجھ کے نکالا کریں۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ ہمارے ایک محترم بھائی ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ 50,000 کا چیک پیش کیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کو برکت دے اور سلامت رکھے۔ تو جو نقد تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کریں،
اور عشر میں بھی باقاعدہ اپنا حصہ لکھوائیں منجی کے حوالے سے۔ الحمدللہ طلبہ بڑے شوق سے چاول کھاتے ہیں، اور میں افسوس کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ بعض دفعہ ہمیں چاول خریدنے پڑتے ہیں، یعنی ایک ذمہ داروں کے علاقے میں رہ کے چاول خرید کے طلبہ کے لیے پکانا، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عشر اتنا جمع ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ وہ چاول بیچ کے بندہ باورچیوں کی تنخواہیں بھی دے لے، کریانے کے اخراجات بھی پورے کر لے۔ ماشاءاللہ ہمارے بھائی عبدالوحید صاحب، ان کی طرف سے یہ تعاون ہے، بھائی جان مشتاق صاحب، حاجی اقبال صاحب، اللہ ان سب کو جزائے خیر دے۔ یہاں کے ساتھی بہت محبت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ محبت آخرت میں میرے اور آپ کے کام آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ دین سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے، طلبہ سے محبت ہے۔ باہر بھی لکھنے والے ساتھی موجود ہوں گے، آپ اپنا عشر لکھوائیں بھی، اور باقاعدہ اصل عشر فصل میں سے جو عشر بنتا ہے وہی لکھانا چاہیے، اور اسی حساب سے ہی دینا چاہیے، اور وہی پہنچانا چاہیے۔ اللہ نے کہا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ فصل کا حق اس دن دے دو جس دن تم کٹائی کرتے ہو۔ ماشاءاللہ حاجی محی الدین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور برکت دے، ان کی طرف سے بھی ادارے کے لیے 50,000 جمع کروایا گیا ہے۔ انشاءاللہ خیر اور نیکی کا کام اگر اس لیے اس کا اعلان کیا جائے کہ لوگوں کو شوق پیدا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، ریاکاری کے لیے کیا جائے تو پھر گناہ ہے۔ یہ انسان کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر لوگوں کو شوق دلانے کے لیے کیا جائے تو صدقہ سب کے سامنے دیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جمع کرتے تھے، حضرت عثمان نے جمع کروایا، اور آپ نے مسجد کے اندر ان کی حوصلہ افزائی بھی کی، اور یہاں تک کہا کہ عثمان تو نے آج اللہ کی راہ میں اتنا دیے، آج کے بعد کچھ بھی نہ کرو، اللہ پھر بھی تمہیں اپنا دوست بنا چکا ہے اور تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں سنت سے ملتی ہیں۔ خفیہ دینا اس کی ایک اپنی شان ہے، بغیر نام کے دینا اس کی اپنی شان ہے، اور ظاہر کر کے دینا اس کی بھی اجازت ہے، اور شوق دلانا مقصد ہو تو اس میں اجر بھی ہے۔ سردار ارشد صاحب کی طرف سے 20,000 کا وعدہ کیا گیا ہے، وعدے بھی آپ لکھوائیں اور فصل بھی آپ باقاعدہ لکھوائیں۔ ہم الحمدللہ ہمیں خریدنے بھی پڑے نا تو ہفتے میں ایک دفعہ ضرور طلبہ کو چاول کھلاتے ہیں۔ ظاہر 500 طلبہ کی جب دعوت ہوتی ہے تو اچھے خاصے اس کے اوپر اخراجات آتے ہیں۔ ماشاءاللہ حاجی اقبال صاحب کی طرف سے 20 من عشر لکھوایا گیا ہے۔ اس طرح اپنا عشر لکھوائیں جی، 20 من منجی کا عشر لکھوایا ہے میاں حاجی اقبال صاحب نے۔ باقی اب آپ بھی لکھوائیں اور شوق سے لکھوائیں۔ ایک آخری بات یہ میں عرض کرتا چلوں کہ صرف آپ خود ہی نہیں بلکہ جو آپ کے ساتھی ذمہ دار دوست احباب واقف ہیں ان کو توجہ دلائیں، مرکز میں لایا کریں، دکھایا کریں، قاری صاحب سے ملاقات کروائیں، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، کام دیکھیں، محنت دیکھیں، تو انشاءاللہ وہ بھی اگر اداروں کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے وہ بھی صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ توجہ دلانے والے کو بھی اتنا ہی اللہ تعالیٰ ثواب دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت زیادہ برکتوں کے ساتھ نوازے۔ جتنے بھی لوگ ادارے سے محبت کرنے والے ہیں سب کو اللہ رب العزت دنیا آخرت کی عزتیں، برکتیں اور سعادتیں نصیب فرمائے۔ قاری احمد یار صاحب اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، خود اپنا عشر بھی دیتے ہیں اور ساتھیوں کو بھی توجہ دلاتے ہیں۔ اس طرح کے اور ساتھی بھی ہونے چاہیے مقامی طور پر جو ادارے کے کاز کو اپنا کاز سمجھیں، اپنا کام سمجھیں۔ انشاءاللہ یہاں جو اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی برکتیں، ہماری دعا ہے اللہ پورے علاقے کو یہ برکتیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب بھائیوں کی محبتیں اور یہ تعلق ادارے کے ساتھ قبول فرمائے۔ حاجی عبدالستار صاحب نے اپنا حصہ جمع کروایا 10,000، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ باقی احباب جو رہ گئے ہیں وہ قاری صاحب کو جمع کروا دیں یا نوٹ کروا دیں، بعد میں قاری رفیق صاحب سے رابطہ کر لیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل وسلم على نبينا محمد
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فرس نوجوان ماشاءاللہ بچوں نے ایک پروگرام رکھا جھج خرد جتھے میری رہائش ہے نا جھج خرد پرانا پنڈ اشتہار چھپ چکے نے علماء کرام پرانے نہیں جڑے مشہور معروف نے مولوی منظور تے فلاں 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 سب تر گئی ہے اس وقت میرے بھائیو نئی نسل نئے علماء کرام تسی سنو گے تو پتہ لگے گا سانو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے یہ نئے علماء کرام میدان چ لینا چاہیے میں اس سوچ نال اس ذہن نال مشورہ دیتا بچے نے قبول کیتا 3 علماء کرام اپنے پنجاب جو آ رہے ہیں 3 علماء کرام رات کا پروگرام ہے یعنی پرسوں اتوار والے دن مغرب تو شروع ہو جائے گا مغرب تو شروع اور انشاءاللہ بڑی جلدی فارغ کر دیں گے اتوار والے دن پرسوں 25 تاریخ نو. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم لك الحمد بأنك أنت الله بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم أنت ربنا وأنت خالقنا وأنت مالكنا وأنت رازقنا وأنت ولينا وأنت مولانا وأنت ملجأنا وأنت مأوانا وإليك مصيرنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللہ سنی اللہ کریم اللہ رحمان اللہ رحیم اللہ عظیم غفور شکور علی کبیر علی کل شیء قدیر. اے عظمت ولی اللہ شان ولی اللہ جلال ولی اللہ کبریائی ولی اللہ بڑائیوں ولی اللہ بلندیوں ولی اللہ. اے اللہ ہمیں اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ تو ہمارا رب ہے. ہمارے لیے بڑی عزت کی بات ہے کہ ہم تیرے جیسے رب کے در کے بکاری ہیں فقیر ہیں مانگت ہیں. تجھ سے مانگنے میں ہماری عزت ہے. تجھ سے مانگنا ہمارا سب سے بڑا سہارا ہے. اے سونے اللہ ہم فقیر محتاج ضرورت مند لوگ ہیں. اللہ ہماری ضرورتیں پوری فرما دے. اے اللہ ہماری ضرورتیں پوری فرما دے. اے اللہ تیرے یہ بندے کہاں کہاں سے چل کے آئے ہیں. اللہ نہ یہ میرے رشتہ دار ہیں اور نہ ان کے اوپر ہمارا کوئی احسان ہے. اللہ یہ تیرے لیے تیرے دین کے لیے قرآن کے لیے چل کے آئے ہیں. اللہ ان میں سے ہر ایک کا ایک ایک قدم قبول فرما اجر عظیم عطا فرما. ان کو برکتیں نصیب فرما. ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرما. اللہ اپنے ان بندوں کا بیٹھنا آنا سننا قبول فرما.
ہمارا سنانا قبول فرما۔ اے اللہ پریشانیاں تو بہت ہیں، لیکن ایک خاص پریشانی امت کے نوجوانوں کی ہے، ایک خاص پریشانی بیٹوں بیٹیوں کی ہے، ایک خاص پریشانی تیرے نبی کو ماننے والے نوجوان بیٹوں بیٹیوں کی ہے۔ اے اللہ یہ بڑی آزمائشوں میں ہے، موبائل کے فتنے، یوٹیوب کے فتنے، سوشل میڈیا کے فتنے۔ اے اللہ اے میرے اللہ تو قادر قدیر ہے، امت کے ان بیٹوں کی تو حفاظت فرما، تو ان کو نیک اور صالح بنا، تو ان کو نیک اور صالح بنا، تو ان کو نیک اور صالح بنا۔ اللہ ہم اپنے بیٹوں بیٹیوں کو، امت کے بیٹوں بیٹیوں کو وہ دعا دیتے ہیں جو تیرے محبوب نے ایک نوجوان کو دی تھی، اللہم اغفر ذنوبہم وطہر قلوبہم وحسن فروجہم۔ اللہ جو ان سے غلطیاں ہو گئی ہیں تو انہیں معاف فرما دے، اللہ تو ان کے دلوں کو پاک صاف فرما دے، اے اللہ تو ان کے گناہ معاف فرما دے، اے اللہ تو ان کی شرمگاہوں ان کی عزتوں کی حفاظت فرما لے۔ اے میرے سونے اللہ کریم اللہ رحمان اللہ رحیم اللہ، ہم خطا کار ہیں تو ہمیں معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہماری خلوت کے گناہ معاف فرما، جلوت کے گناہ معاف فرما، صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ظاہری خفیہ گناہ معاف فرما، اے اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ جتنے علماء تیرے پاس پہنچے ان سب کی بخشش فرما، اے اللہ حضرت قاری عزیر صاحب، قاری ادریس صاحب، مولانا رفیق صاحب، اللہ ہمارے حضرت شیخ یونس بٹ صاحب، حضرت شیخ ثناء اللہ مدنی، حضرت شیخ قاری ادریس عاصم، کن کن کا نام لیں اللہ۔ گزشتہ چند سالوں میں علماء کی ایک جماعت ہے، اب ان کے سائے سے محروم ہوئے ہیں، اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ جن کے والدین دنیا میں نہیں ہیں تو ان کے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جن کے والدین موجود ہیں تو ان کو صحت عافیت ایمان والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ ہمارے ایک پیارے بھائی کل ہی تیرے پاس مہمان بن کے آئے ہیں، اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ تو ان کی اچھی میزبانیاں فرما، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ۔ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اے اللہ یہ تیرے دین کا مرکز ہے، اسے قیامت تک کے لیے آباد فرما، اے اللہ اس مرکز کے بانی ہمارے پیارے بھائی، اللہ ان کی صحت میں برکتیں عطا فرما، عافیت والی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ اس مرکز کے لیے جگہ وقف کرنے والے، خرچ کرنے والے، محبت کرنے والے، یہاں نمازیں پڑھنے والے، بچے پڑھنے والے، پڑھانے والے، ان سب کو برکتیں نصیب فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، جو تیری راہوں میں خرچ کرنے والے اللہ ان کو اور برکتیں عطا فرما، پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جو والدین پریشان ہیں
اولاد کے رشتوں ناتوں میں ان کے لیے آسانیاں فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو مقدموں کے سوں لڑائیوں جھگڑوں میں ہیں اللہ ان کو صلح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ان میں سے مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، جو ظالم ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے سیلاب والے بارشوں والے متاثرین بھائی کی خاص مدد فرما، ان بھائیوں کے حال پہ رحم فرما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔